ایک ہندو عورت نے کہیں سے سورہ فاتحہ سن لی۔ اس ہندو عورت کو سورہ فاتحہ بڑی اچھی لگی۔ اب کیا ہے کہ وہ ہندو عورت سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں بھی اس سورت کو پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے بھی یاد کرواؤ۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے والے نے اس ہندو عورت کو سورہ فاتحہ یاد کروا دی۔ اب کیا ہے کہ وہ ہندو عورت جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتی اس کو بڑا مزہ آتا، تو وہ گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ پڑھتی رہتی۔ اب جو اس عورت کا شوہر تھا اس نے ایک دن سن لیا کہ یہ تو سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے، قرآن مجید، اسے تو مسلمان پڑھتے ہیں۔ اس نے سختی کے ساتھ اپنی بیوی کو منع کیا کہ آج کے بعد تیرے منہ سے میں نے سورہ فاتحہ سن لی تو تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ لیکن وہ عورت پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھتی ہے۔ وہ ہندو جو اس کا شوہر تھا کان لگا کے سنتا کہ کہیں یہ سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھ رہی۔ اگر اس کو آواز آتی تو اس پہ ظلم کرتا، اس کو مارتا پیٹتا۔ اب کیا ہے کہ ایک دن اس ہندو عورت کے چھوٹے بچے کو کالے رنگ کے بچھو نے کاٹ لیا۔ جو اس کا شوہر تھا اس نے اس بچے کا بڑا علاج کروایا، بڑا علاج کروایا، بڑا علاج کروایا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی پنڈت نہیں چھوڑا۔ تھک گیا علاج کروا کروا کے، بچے کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اس عورت نے یہ بھی سنا تھا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ مسلمان اپنی بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ اس عورت نے ایک گلاس پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اپنے بچے کو پلا دیا۔ تو اس کو محسوس ہوا کہ بچے کی صحت میں کچھ بہتری آئی ہے۔ اب وہ عورت کیا کرتی کہ جب بھی اس بچے کو پانی پلاتی سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرتی، پھر وہ ہندو عورت وہ پانی اپنے بچے کو پلا دیتی۔ ایک دن اس ہندو عورت کے شوہر نے اس ہندو عورت سے پوچھا کہ کہاں سے دوائی لے کے آتی ہو؟ میں نے تو کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی پنڈت نہیں چھوڑا، لیکن اسے تم جو دوا کھلا رہی ہو وہ واقعی فائدے مند ہے، بچہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ قرآن مجید کی جو سورت سورہ فاتحہ پڑھنے سے تم مجھے روکتے ہو، میں وہی سورت پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کرتی ہوں اور وہ پانی اس بچے کو پلا دیتی ہوں۔ اس ہندو کے دل میں ایمان کا نور چمکا، اپنی بیوی سے کہنے لگا ذرا مجھے بھی تو یاد کرواؤ کہ اگر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت میں اتنی طاقت ہے کہ جس بیماری کا علاج دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اس سورت کے پڑھنے سے وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اگر ہم سارا قرآن پڑھیں تو اس کی کتنی طاقت ہوگی۔ اب کیا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کو لے کے اس مسلمان کے پاس آتی ہے۔ وہ ایک حافظ قرآن تھا، وہ کلمہ پڑھاتا ہے، دونوں میاں بیوی مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں دن رات قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، اپنے بیماروں کا علاج قرآن